الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمير البطير الكريم وأنا على أرند الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے مسجد اقصی اور انبیاء کرام اس موضوع پر کچھ حد تک گفتگو ہوئی. ابھی اپنے سامنے جو موضوع ہے خیال سے ہر گھر کی ضرورت ہے اور خاص طور سے وہ جو پریشان رہتے ہیں ان کے لیے خاص ضرورت ہے. ورنہ مصطفیٰ کا نسخہ تو ہر ایمان والے بھی کر رہا ہے. مصطفیٰ نے جو بھی نسخہ دیا ہے، کامیابی کا نسخہ دیا ہے، بچت کا طریقہ بتایا، برکت کا ذریعہ بتایا. آئیے جو موضوع ہے روحانی علاج میں نبوی نسخے، اس موضوع پر کچھ گفتگو شروع ہو. آئیے اس سے پہلے جھوم کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیث درود و سلام پیش کریں. پڑھے باعزت صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیہ رسول-اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ چونکہ روحانی علاج کے نام پہ دھاندلی شباب پر ہے. روحانی علاج ہوتا ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن نام نہیں بتا رہا. روحانی علاج جس پر روحانیت کا غلبہ ہو وہ علاج کرتا ہے. جس پر کس کا غلبہ ہو؟ روحانیت کا غلبہ ہو وہ علاج کرتا ہے. یہاں دنیا غالب ہے، شیطان غالب آ چکا ہے، نچار رہا ہے، ٹکلا رہا ہے، اور وہ علاج کے نام پہ نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے. ایسا معاملہ آتا ہے اپنے تمہید میں تو ہم چند باتیں دیکھیں اور حقیقت پر مبنی باتیں. آدمی پریشان رہتا ہے، کاروبار خراب رہتا ہے، جیسے ہی کسی کے پاس پہنچتا ہے اور وہ روحانی علاج کا دعویٰ کرتا ہے. اولاً تو جو روحانی علاج کرتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، وہ دعویٰ ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ پہلے کہتے ہیں کہ علاج کرنا میرا کام ہے، شفا دینا اللہ کا کام، میرا کام صرف علاج کرنا ہے. ان کا نہیں دعویٰ ہوتا. اور یہ جو فیصد یہ مندانی بابا، یہ بابا ممبئی کی لوکل ٹرینوں میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی شو روم کا ایڈ ہو رہا ہے. ایسے باباؤں کے بارے میں لگا رہتا ہے لوکل ٹرین. اب تو بسوں میں بھی لگا رہتا ہے. کیا دھارا، نو میرج، ونچائی شادی، یہ سب اس میں باہر لکھا رہتا ہے. اور ہمارے لوگ برابر جا کے جھانسے میں آتے ہیں. جھانسے میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ایک ہی بات بولوں گا، ہو سکتا ہے یہ بات کلمی لگے لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے. علم نہیں ہے. ورنہ جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہو وہ صرف کوئی اتنا خریدے نہیں سکتے کہ مصطفیٰ کے ہاتھ لکھا ہوا ہے. اور جو مصطفیٰ نے نسخہ دے دیا ہے نسخہ اس کے لیے کافی ہے. اچھا، اور کسی کے پاس جائیے تو بولے سوئی میں کھلایا. اللہ ہڈی کھاتے ہیں تو گڑ جاتی ہے، پوری سوئی چلے گئی گڑی نہیں. پورے لوگ میں کھلایا، پان میں کھلایا. جادو ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. جادو ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. کھلایا دلایا جاتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن اس سے بچنے کا کس سے طریقہ مصطفیٰ نے بتایا ہوگا؟ اسے میں کوئی تو طریقہ بتایا ہوگا، لیکن بولے اس میں کھلایا گیا. خطا سے منہ سے نکال دیتا ہے. شوقدہ باز لوگ، شوقدہ باز دجال کے بظاہر شاگرد نہیں ہو، اس کا بھی ایسے معاملہ ہوگا. بارش برسائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ موجودے بھی دلائے گا، بیماری کو بھی اچھا کرے گا، جنت بانٹے گا. جو انکار کرے گا تاکہ جہنم میں ڈالے گا. تو کیا مطلب وہ پہنچا ہوا ہے؟
ہمارے یہاں تو کسی کو پہنچا دیتے ہیں. فارسی میں کہا جاتا ہے پیرا نمی پر مونیدا پیرا آنی پرانا پرانل. پیر نہیں ہوتے ہیں, مرید لوگ پیر صاحب لوگ آتے ہیں. مطلب اس کا آپ کے کام میں سمجھ رہے کہ بابا صاحب کا چمتکار نہیں چلتا, بابا صاحب کے ماننے والے چمتکار کو چلاتے رہتے ہیں. اور جس کو مان لے اللہ خیر کرے, مٹی ملے تو بہت زبردست بات ہے. یہ ہماری قوم. اچھا ایک بات بتائیے, حضور کی باتوں پر ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ ارے حضور کی باتوں پر بھی ایمان ہے, عادتوں پر بھی ایمان ہے, حضور کی سنتوں پر بھی ایمان ہے, حضور کے نسخوں اور فارمولوں میں بھی ایمان ہے. کیونکہ ہماری زندگی میں ہماری رضا میں بنایا وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کا ہے. صحیح ہے نا؟ تو اب حضور نے جو فارمولہ دیا ہے وہ فارمولہ ناکام ہوگا کہ کامیاب ہوگا؟ وہ سمجھیے کامیاب ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی شبہ نہیں. یہ اس لیے ہوا کہ میرے پاس ایک فون آیا, ایک صاحب بولے آپ کے اوپر کیا دھرا ایسے پڑھنا قل اعوذ برب الناس, ایسے پڑھو قل اعوذ برب الناس ناس 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 ناس. اچھا ہو جائے لو. یہ ناس ناس کا مطلب اردو کا سمجھ لیے بھائی صاحب, اس کا ستیہ ناس بولتے ہیں نا. اب ان کو کون سمجھائے ناس کے معنی ہوتا ہے لوگوں. قل اعوذ برب الناس, محبوب کہہ دو جس تمام لوگوں کا رب ہے نسبت میرے پالن دے گا. اور ناس کے معنی ہوتا ہے لوگوں. اور بھائی صاحب لیے کیا قل اعوذ برب الناس ناس ناس, یہ بولے پڑا گئے ملک الناس ناس ناس ناس. لو یہ قرآن میں اضافہ ہے کہ نہیں؟ بولے قرآن کو بدلنا ہے کہ نہیں ہے؟ اور قرآن بدلنے سے پاک ہے, اس کے اگر کوئی تعلیم نہیں ہو سکتی. لیکن بابا صاحب کر رہا ہے, بابا صاحب کے چمتکار چل رہے ہیں اور یہ ناس کرنے کے چکر میں اپنا ستیہ ناس کر رہا ہے. ایمان دعوت پہ ہونا چاہیے. معلوم ہے کہ حدیث پاک حضور نے فرمایا من اطاع کاہنا فصدقه بما يقول فقد برئ منه محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ کسی نجوم کے پاس جائے, نجوم کے علم ستاروں کا علم رکھتا ہو, اس کے پاس جائے اور وہ کچھ بات بتائے اور یہ بغیر چن چاہ کے اس کو مان لے, تصدیق کر لے. حضور نے فرماتے ہیں, حضور فرماتے میں اس سے بیزار ہوں, میں اس سے بیزار ہوں. ضروری کوئی بات مان رہے سوچا کسی کی بات. میں تو بس خالی نہیں کہتا ہوں کہ مثال کیا رکھتے ہیں اور قریشی بھائی کی دین کس کے پاس سیکھنے جا رہے ہیں. ٹیلر کے پاس جو ایک کلو گوشت لینے کے لیے کیا بولے گا؟ ملٹری لینا ہے, یہی ہے نا. اور ٹیلر کے پاس گئے کلو گوشت لینے کے لیے بولا ملٹری لینا ہے, اور قریشی بھائی کے پاس گئے لانے کے لیے بولا یہ کہاں سیکھو, تو کیا بولے گا؟ ذہنی توازن اس کا خراب ہو چکا ہے. لیکن ہماری قوم کا ذہنی توازن کہاں پہ سوچو آپ. دین سیکھ رہا ہے ادھر سے نہیں, کہاں پہ سیکھ رہا ہے وہاں پہ سیکھ رہا ہے, کہاں پہ بربادی جا رہی ہے, ایمان بھی جا رہا ہے, کمائی بھی رہا ہے. دین سیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی زندگی اس کے لیے بہترین آئیڈیل ہے. تو حضور کی زندگی آئیڈیل ہے, کامیابی چاہ رہے تو اس کا زندگی کا آئیڈیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب حضور نے اللہ نے فرما دیا میرے محبوب کی زندگی آئیڈیل ہے تو محبوب نے جو کیا وہ کیے, اور جو کرتے ہیں ان کا کیا برابر دکھائے گا, مصطفیٰ کا کیا ہوا کام آئے گا, ہے نا, آ جائے گا تو وہ کھلائے اور پلائے. اس لیے میں بولتا ہوں بھیا جب کھلانا پلانا شروع ہوتا ہے نا ہماری غلطی ہوتی ہے. کوئی ہم کو کیسے کھلا سکتا ہے؟ ایک تو ہم لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, جہاں دعوت قبول کرنی چاہیے وہاں نہیں قبول کرتے ہیں, اور جہاں نہیں قبول کرنی چاہیے دھار سے قبول کر لیتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ جس کی دعوت قبول کرنی چاہیے اس کی نہیں قبول کرتے ہیں, جس کی نہیں قبول کرنا چاہیے دھڑا قبول کرتے ہیں. تو وہ بھائی صاحب نہیں کھلاتے رہتے ہیں. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھلایا جاتا ہے, پان میں کھلایا جاتا ہے, نام میں کھلایا جاتا ہے, جس میں کھلایا جاتا ہے یہ بابا ہی کوئی بتا سکتا ہے نا. تو بابا نہیں ہے, لیکن اتنا معلوم ہے کہ اتنا جانتے ہیں کون جھوٹا بابا ہے کون سچا بابا ہے. بہت سیرو بولتے ہیں یار, سچے بھی ہوتے ہیں. ارے ایسے سچے ہوتا ہے کہ کوئی شاہ حسین جو دن جائے گا خالی نام لکھ کے دے گا, ایسے سچے بھی ہوتے ہیں یار.
ایسے سچے بزرگوں کا نام لکھتے نام بھی کافی ہوتا ہے. سمجھ میں آیا جی؟ تو اب کھانے کی بندش ہر بندش سے ہو جاتی ہے. کھانے کی بندش کون کرے گا؟ گھر کے اندر بولے شیطان لائے چلا کھا دیے 4, وہ بھی رہتے مالے گاؤں میں, ایک دن کے اندر معلوم کون سے پیر لگے ہوتے ہیں بڑے جاری چلا خرید کے لا کے لگا ایک دن کے اندر. اور پیسہ بھی دیں گے وہی حساب سے. بڑے نہیں جانے کا آنے کا اتنا کرایہ ہوتا. اب بچنے کو کون دان کروا کرا, ابھی کتنے مل جاتے ہیں. بہت اللہ کے بتا ویسے کا معاملے کا نام ہو جائے گا. لیکن ہمارے بزرگوں کا وہ بھی طریقہ. تو کھانے کی بندش, باہر کا شیطان اندر کیسے جاتا ہے یہ بھی دیکھو. کھانے بیٹھے نا ہاتھ دھویا نا پاؤں دھویا, اتنی تیز کھایا ہوگا اور دعوت میں آیا رہو تیز کھا کے بھاگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد فرما سو. پہلے تو نماز پڑھتے ہیں لوگ, اگر بغیر وضو کوئی نماز پڑھے تو نماز ہوگی؟ ارے بولو یار ہوگی نہیں. بلکہ نماز کا کیا ہوگا؟ مذاق ہوگا. نماز کا مذاق بنا رہا ہے, بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے, نماز کو ہلکے میں لے رہا ہے, اس لیے بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے. تو ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا بھی وضو بنایا ہے. اور سیوے یار نماز کا وضو بڑے گناہ جا جاتے ہیں, کھانے کا وضو کرو تو برکت آتی ہے. کہا کیا ہے کھانے سے پہلے بھی وضو ہوتا ہے, کھانے کے بعد بھی وضو ہوتا ہے. کہا کیا ہے ڈاکٹر تک ہاتھ دھونا کے لیے کرنا, یہ کھانے کا وضو ہوتا ہے. بندہ جب یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت عطا فرمائے گا. بولے برکت نہیں ہو رہی کھانے میں, آپ بولو نا یہاں تک بھی نہیں ہو گیا. بڑا مطلبی ہے, اتنا گویا کھانے کا مطلب ہے. حضور کی سنت یہاں تک ہے. بولو نا کنی پورے منہ کا کیا اندار ہو. اب یہ کنی, اب اس کے بعد کیا دھرا ہوا ہے, لایا ہے کینا لے کے آیا, اس میں جادو کر کے لایا. کھانا لگا ہے نہ اسے نہیں, ہم تو کھا لیتے تحقیق بھی نہیں کرتے کیسا لایا, کہاں سے لایا ہے. لڈو لایا لے بھائی کھا رہے, بہت سے چیزیں کھا رہی ہے. اب تو لانے والا ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کھلانا چاہتا تھا دے چاہے میں کھا لے, ایسا بھی معاملہ ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی تو فارمولہ دیا ہوگا کہ کیا دھڑا سے کیسے بچا جائے. تو کھانے کی بندش کے لیے ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, وہ صدر صحیح کی حدیث پاک, اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کہتے ہیں, حسین نے فرمایا جب تم میں کا کوئی گھر میں داخل ہو جائے فسلموا آنا جائے گھر میں تو اپنے گھر والوں کو سلام, گھر والوں کو سلام. اس سلام پہ تو میں بہت سمجھاتا, ساس بہو سلام کرے محبت ہو جائے ہے نا. وہ جاتے ہیں محبت کرانے کے لیے گھر کے دولہے میاں, مطلب بھائی صاحب جائے کہ یار ایسی تعویذ دے دو, ایسی تعویذ دے دو کہ میری ماں اور میری بیوی کا جھگڑا ختم ہو جائے. بابا بولتا ہے 5,000. جھگڑا ختم ہو جاتا, بابا جیب آ گیا 5,000 آتی کمائی ہو گئی. اگر بتی اسی نے سن لایا, یہ 2 سال دیوانے آئے حاصل کرایا اس نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا ایسا نسخہ دیا کہ کسی کا نسخہ کام کرے نہ کرے لیکن مصطفیٰ کے نسخہ برابر کام کرتا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, مسلم شریف کتاب الایمان کے حدیث پاک, حضور نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. حضور نے فرمایا جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جب تک جنت میں نہیں جاؤ گے. اس کے بعد حضور نے فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو, آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اس کے بعد حضور نے فرمایا کیا تم کو میں ایسی چیز میں بتا دوں کہ تم کرو تو آپس میں محبت ہوگا. تو خالی اجنبی کرے تو بھی محبت ہوگی, ارے گھر والے کریں گے تو بھی محبت ہوگی, ساس بہو کرے تو بھی محبت ہے, بہن بھائی کرے تو بھی محبت ہو, میاں بیوی کرے تو بھی محبت ہو. وہ نہیں میاں بیوی بھی کرتی رہیں گے, ارے بھائی صاحب علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم کو ایسی چیز بتاؤں تم کرو تو آپس میں محبت ہو جائے. سامان اس نے کیوں یا رسول اللہ, حضور نے فرمایا آپ شیخ سلام بینا کو آپ اس نے سلام کرنا شریف کر دو, اللہ تعالیٰ محبت کے قائل فرما گا. بیوی اگر اہمیت نہیں دیتی ہے تو محترم سلام کرو. ارے زور سے بولو نا یار, ٹوٹتا ہوا گھر بن جائے گا.
بگڑتا ہو جا کر بن جائے گا. بیٹے کا رشتہ خراب ہو رہا ہے تو بیٹے کو بولو آپ جمع کرنے آئے گانا دکھا کے صحابہ نے سلام کرنا. گانا کرنے ساتھ نمن کو سلام کرنا تو کرے گی سلام. تجھے دین اصلے سے پہلے دیکھیں گے لیکن تو سلام کرے گی. میں نے نبی نے فرمایا تیری محبت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گی. لیکن بھائی صاحب کائے پکارنے گا اب تو تعویذ چاہیے نا. تعویذ سلام نہیں کریے, تعویذ چاہیے. تعویذ تعویذ میں دم ہوتا ہے لیکن دینے والا بھی دمدار ہے. نہ وظیفے کا پتہ ہے نہ تو کیا بتا ہے. میں بولا نا اس سے بابن کو سے جائے تو اطیات وغیرہ سن لیا کریں. بابا جی اطیات کیسے پڑھ رہے ہیں؟ اطیات کس کو کہتے ہیں بابا جی؟ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا کو اطیات کہتے ہیں. بس کیا سوال کرنے تو سمجھ میں آیا نا بابا کتنا پہنچا ہوا, سمجھ میں آیا. لیکن ہم لوگ ان کا بھروسہ کر. اچھا ہم لوگ تعویذ نہیں دیتے نا. ہم دے سکتا کہ نہیں دے سکتا, اجازت ہے, سب کچھ ہے, لیکن کیوں نہیں دیتا؟ عورتیں بہت آتی ہیں اور اجنبی عورتوں کا دیکھنا حرام ہے. اور جو آدمی حرام کام کرے گا اس کی زبان میں کیا اثر آئے گا, اس کے آمدن میں کیا اثر آئے گا؟ بولے عامل عاملانی کس کو کہا جاتا ہے؟ عمل کرنے والے کو, یعنی جو مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے حقیقت میں رب کی بارگاہ میں کچھ نہیں ہوتا ہے. سنتوں کا پتہ نہیں ہے, عامل بنا بیٹھا ہے. اب تو ایک استفتاء ہے میرے پاس, ایک عورت عاملہ بنی ہے. ایک عورت تو عورتوں کے اوپر بھوت چڑھا ہوا ہے, وہ بھی عاملہ بن رہی ہوں. جیسے غاروں میں ہوتا تھا اسی میں بھی آ رہا ہے. سب جہالت ہے, جہالت, سب جہالت ہے خری. اب آگے بڑھ سب جہالت الا ماشاء اللہ. جو شرعی مسئلہ ہے وہ علماء کے لیے الگ مسئلہ ہے, دیندار لوگوں کے لیے الگ مسئلہ ہے. وہ جب بات آئے تھے تو وہاں پر نشان دیکھی جائے. لیکن نے فرمایا داخلوں کو سلام کرو, اور جب کھانا کھاؤ تو خالی کھانا ہی نہیں ہے, لڈو کھاؤ, مٹھائی کھاؤ, جو بھی کھاؤ, پھل کھاؤ, جو بھی کھاؤ. آقا نے کہا اما جب کھاؤ تو بسم اللہ کرو. اب بسم اللہ کرو, سارا کیا کرا کنارے رہ جائے گا, خالی لڈو ماشاء اللہ کا سنائے گا. بسم اللہ کرتے نہیں, خالی وہ کیا کرا تو غلطی ہماری ہے نا. حضور نے تو بچنے کی بندش کا طریقہ بتایا کہ کھانے کو کیسے باندھ سکتے ہو آپ, کھانے کی بندش کیسے کر سکتے ہو آپ, شیطان سے اس کو کیسے بچا سکتے ہو آپ. تو شیطان سے بچانے کے بعد ملا کی سبا نے دے دیا میری بات آپ بسم اللہ کرتے ہوئے نہیں. اللہ کے نام میں اتنا پاور ہے, ایسے جانور ذبح کرو, کسی کا نام دیتے رہو, ذبح جانور حرام ہو جائے گا. لیکن بسم اللہ کہہ کے ذبح کر دو, حرام ہونے والا جانور بھی حلال ہو جاتا ہے. میرے رب کے نام میں اتنی برکت, بڑی برکت. تو بسم اللہ کر. تو کوئی بولا کیا رہا ہے تو کیا بولیں گے آپ؟ کیا نہیں کرتا؟ کھانے سے پہلے کیا نہیں کرتا؟ بولو نا یار, بسم اللہ کرو. پھر یہ بولا کہ نہیں نسخہ. اب ہم لوگ جائیں بابا کے پاس, بابا کوئی بھی کھلا دیتا ہے, کوئی تعویذ دے دی. بابا کی تعویذ بابا ویسے ہونا چاہیے تو اثر کرے گی نا, لیکن مصطفیٰ نے تعلیم والے کو بتا دیا کھانا کھانے کے پہلے جو بھی کھا رہا ہے بسم اللہ کر لے, سارا کیا دوا کیا دھرا رہ جائے گا, سارا کیا دوا کیا دھرا رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ پچھلے کھانے کی برکت عطا فرمائے گا, کھانے کی برکت عطا. اور میں حدیث لے کے آؤں, بڑی نرمی لگی صحیح. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیقہ فرماتی ہیں, وہ حدیث میں نے چھوڑ دی آدھی, کیونکہ آدھی حدیث دوسرے ٹاپک پہ, مطلب اسی موضوع کی دوسری بات پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ صدیقہ نے کہا کانا یاکل طعاما فی ستۃ نفر من اصحابہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. کتنے صحابی تھے ساتھ میں؟ 6 صحابی تھے. حضور کھانا کھا رہے تھے. اعرابی ایک دیہاتی آیا, فاکل بلقمۃ, ایک لقمہ کھانا کھایا, بلقمتین 2 لقمہ کھانا کھایا, پورا کھانا ختم. پورا کھانا کھا رہے تھے اور وہ کھانے میں آپ یا سے ڈائریکٹ بیٹھ گئے, 2 لقمہ کھایا, میرا کھانا ختم, اپنے بیٹے چالو ہو گیا, کیا دوا ہو گیا, برکت ختم ہو گئی. اللہ کے اس کھانے میں مصطفیٰ کی جلوہ افروز, اس کھانے میں 6 صحابی بھی جلوہ افروز ہے. اور آنے والے دیہاتی کوئی معمولی نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ نے کھانے میں شامل کیا ہے, یعنی مصطفیٰ کے صحابی ہو گیا. یا وقت تعلیم دینے کے لیے تھا, وہ 2 لقمہ کھایا, پورا کھانا فنش ختم. شادیوں میں خاص طور سے دیکھنا کھانا کم پڑ گیا, یہ پڑ گیا, وہ پڑ گیا, ارے چور چکے آئے گے تو کھانا کھانا پڑے گا. اب آپ بولیں گے وہاں صاحب چور چکے کہ بغیر دعوتی آتا ہو اسے میں چور ہے, آیا باتیں گانا غارت گری کر کے نکلا.
جو بغیر دعوت کے کھانا کھاتا ہے پکا چور ہے، کیونکہ اس کو چور مصطفیٰ نے کہا ہے، اس کو مصطفیٰ نے چور کہا ہے، جس کو مصطفیٰ چور کہتے اس سے بڑا کوئی چور نہیں ہے۔ تو بغیر دعوت کے بغیر تو شیطان نے چور ہے، اور یہ کس نے کہا ہے؟ ہاں ہمارے یہاں تو ٹھیکہ لے رکھے ہیں، شادیوں سے چل رہا ہے نا، رکھا دیجیے اماں کو، اماں ساری بچیوں کو بلائیں گے، ساری بہوؤں کو بلائیں گے، ٹھیکہ لے کے بیٹھا ہے لڑکی والا بھی رکھا دے دیا، تمہارے گھر کا ٹھیکہ لیا اس نے، تمہارے بیٹوں کا یا تمہارے بیٹوں کا ٹھیکہ لے لیا، جو الگ رہتے کس نے حق لے لیا ان کو بلانے کا؟ تمہارے گھر بھی وہ الگ رہتے ہیں، ان کو کیوں بلایا؟ چاہے سلام جائز ہے، اگر کوئی بولے نہیں نہ تو بولیں گے بس سوال لینا پکا چور ہے، پکا چور ہے، جتنے کھا رہے ہیں سب پکے چور ہے، کھا پہ نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ کام مصطفیٰ ہے چور کا۔ اگر مصباحی نے فتویٰ لگاؤ تو فتویٰ وہاں جائے گا مدینے والے، یہ حضور نے فرمایا ہے، تو یہ سوچ بنائے گھر میں، سمجھائے، آیا دو لقمہ کھایا پورا کھانا ختم۔ حضور کیا فرماتے؟ لو کانا ذکر اسم اللہ لکفات، اگر یہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا تو کھانا ختم نہیں ہوتا، سب کے لیے پورا ہو جاتا، بہت سنو یار، سب کے لیے پورا ہو جاتا اگر یہ بسم اللہ پڑھ لیتا۔ اللہ سب لوگ پڑھ لیں، ایک نہیں پاتا تو کھانا کم ہو جاتا ہے، تو یہ کھانے کی اگر بندش کرنا ہے تو سب لوگوں کو بسم اللہ کے نام بولے گا، اور کھانے کی بندش ہو جائے گی، اللہ شیطان سے بتا دے گا، شیطان کی حرکتوں سے ہی بتا دے، شیطانی حرکت کیا کرا، یہ شیطانی حرکت ہے۔ حضور میں شیطان کا ہے، شیطان شریک نہیں ہوتا، اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ شیطان خالی جنات میں ہوتے ہیں کیا؟ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس، شیطان انسانوں میں بھی ہے، جناتوں میں بھی ہے۔ تو جب حضور نے کہا شیطان سے کھانا محفوظ ہو جائے گا تو معلوم کیا ہوا؟ جناتی شیطان کھا نہیں پائے گا اور انسانی شیطان کھلا نہیں پائے گا، نہیں سمجھے؟ جناتی شیطان کھانے میں شامل نہیں ہو سکتا، اور انسانی شیطان پھر جادو وغیرہ کر رہا ہے، بسم اللہ پڑھ رہی، اس انسانی شیطان کا جادو کنارے رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ کھانے کی تبارک فرمائے گا۔ کتنا دمدار ہے بسم اللہ، اگر دمدار ہے تو بولے اب دمدار جی، بسم اللہ یہ شان ہے، لیکن ہم لوگ اس پہ غور کریں۔ تو حضور اس کے بعد ارشاد فرماتے وہی جو اپنے یہاں چلتا ہے، بچوں کو یاد ہے، خالی یاد ہے، عمل کب ہوگا معلوم نہیں، بول جاؤ تو کھانے آخر میں یاد ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ پڑھنا سب لوگ بسم اللہ اولہ آخر یا بسم اللہ فی اولہ باطن کو پڑھیے، سب لوگ پڑھیے، اور جو پڑھیے نا، ہاں یہ پڑھ لیں فی اول ہی آخری۔ ایک روایت سناتا ہوں حضور کی، ہنسی بھی آئے گی آخری صنعت کے بارے میں، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی بیٹے کھانا کھا رہے تھے، اور کھانے تعلیم امت کے لیے، ورنہ صحابہ کو ہدایت کے ستارے ہیں، خالی راضیوں کو نہیں کچھ کھا کر بھی نظر آئے، کیونکہ یہ چل رہا کی آنکھ، ان کو صحابہ کی فضیلت نہیں دکھائی دیتی ہے، جیسے گستاخوں کو اولیاء کی شان نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو صحابہ ہدایت کے ستارے آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صاحب کھانا کھا رہے ہیں، فلاں سب نے بسم اللہ نہیں کیا، کھانا کھاتے رہے، ایک لقمہ بچا، جیسے ہی ایک لقمہ بچا اٹھایا منہ میں ڈالا، جیسے ہی آنے کا بسم اللہ اول ہوا آخر، جیسے ہی کہا وہ ہنسنے لگے دو لوگ سے، بہت سے لوگ نے یار انہوں ہنسنے لگے بہت لوگوں سے، آقا علیہ السلام نے مسکرایا ہنسے، تو صحابہ نے پوچھا ہنسنے کی وجہ کیا؟ حضور فرماتے ہیں ما زال الشیطان یأکل معه فلما نجا اسم اللہ استقا ما فی بطنہ، یہ کھانا کھا رہا تھا، شیطان ان کے ساتھ لگا ہوا تھا، لیکن آخر لقمے میں بسم اللہ اپنے آخروں پڑھا کہ شیطان کے پیٹ میں جتنا تھا سب اس کو طے کرنا تھا۔ اس کو ہنسنے لگے، اچھا شیطان کو آپ نے دیکھا، لیکن میرا ابھی دیکھ رہا ہے، میں نہیں دیکھ رہا ہے نا۔ اچھا ایک چیز اور، اس کی تشریح کیا کرتے مانو، آدمی انرجی ہوتی نا کچھ کھانے سے، کچھ لوگوں کو کچھ کھانے سے انرجی ہے، سردی والے لوگوں کو میں نے ٹھنڈا نہیں کھاتا ہوتا، سردی ہو رہی ہے نہ کیا وہ جام ہوتا ہے، میں کھا کر یوں سانس لینا بھی تکلیف ہوتی ہے نا، تو سردی والا آدمی آئس کریم وغیرہ سے بچتا، بنے سے بچتا ہے نا، اور کسی لوگوں کو گوشت سے بھی انرجی ہوتی، کھا لیتا تو فنگل انفیکشن ہو جاتا ہے،
کچھ بھی ہو جاتی ہے، بہت سارے مسائل رہتے ہیں. تو شیطان کو بھی الرجی ہے. شیطان کو چاہے انسانی ہو چاہے جناتی ہو، اس شیطان کو بھی الرجی. کہا کس کھانے سے الرجی ہے؟ کہا کس کھانے پر کھانے والی بسم اللہ بول لیتے ہیں. اگر الرجی ہے تو الرجی والا کھانا شیطان قریب نہیں چاہتا. کہ بسم اللہ پڑھتے رہو، قریب بھی نہیں آئے گا. کھانے میں نہ انسانی شیطان آئے گا نہ جناتی شیطان آئے گا. جناتی شیطان کھانے کے لیے نہیں آئے گا، اور انسانی شیطان کیا کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کیونکہ اس سے الرجی ہوتی ہے. اور بسم اللہ کے تو کیا بات بتاؤ گا، نہیں کبھی سنیں گے کہ ایمان تازہ اور اس پہ روز عمل کرے. فقیر کرتا ہے الحمدللہ. بڑی پیاری حدیث سے پاک ہے. بولے نا اس نے مجھے میرا کاروبار باندھ دیا. اس کو ہے چلتا ہے نا، بولے کاروبار باندھ دیا. کیوں؟ کاروبار بیان ہے تو رسی لگا کے باندھ دیں، یا کاروبار سائیکل ہے تو اوپر سکہ لگا کے باندھ دے، چوری نہ کر پائے. کاروبار باندھ دیا. واہ واہ بھائی، اتنا دمدار آدمی آ گیا کاروبار باندھنے لگا. ہاں جادو ہوتا ہے، جادو سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کے بچنے کا طریقہ بھی تو مصطفیٰ نے کچھ دیا ہوگا یار. یا ہمارے نبی نے ہم کو کسی کا محتاج بنایا نہیں نا، اسی کا محتاج نہیں بنایا. حضرت سلمان فارسی سے ایک یہودی نے خالی کہہ دیا تمہارے نبی نے تو پیشاب کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں آپ ان میں سے ادھر ہمارے نبی نے ہم کو کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں بنایا. مصطفیٰ نے سکھا دیا، نقصان سکھا دیا. تو اگر تیل جاگو پہلے تو بخشنے کا طریقہ بھی بتایا. کیا طریقہ بتایا؟ تو یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے بات. اور راوی بھی ایسے سخی ہے جن کی ثقافت کا چرچا مصطفیٰ کے دور سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی ہوتا رہے گا. اور کون ہے؟ عثمان بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے بات. فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور کو اپنے کانوں سے فرماتے ہوئے سنا. کیا؟ حضور نے فرمایا جو کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پڑھو ایک بار جس کو یاد ہے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. حضور نے فرمایا اگر وہ صبح کو پڑھنے پہ شام تک، شام کو پڑھنے تو صبح تک، اللہ تعالیٰ ہر نفس سے ہر پریشانی پہ تمہارا فرما دیتا ہے. بہت سی میں بولے بنا نہیں آیا ہے. تیرے کا فارمولا ہے، تیرے کا فارمولا ہے، تیرے کا فارمولا ہر نفس سے ہر اللہ جہانی آپ کو پیسے اللہ تعالیٰ اندازہ فرماتا ہے. خالی 3 بار پڑھا، 2 بار ہوا، 1 بار پڑھ کے بتاؤ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ فارمولا مصطفیٰ کا دیا ہوا ہے. سویرے پڑھ لو شام تک اور شام کو پڑھ لو سویرے تک، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے حفاظت فرماتا ہے. اب جب اللہ حفاظت فرمائے گا تو کاروبار کی پریشانی سے بھی حفاظت فرمائے گا، گھر کی پریشانی سے بھی حفاظت فرمائے گا. بولو نا یار، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. لیکن فری میں مل رہا ہے نا. اپنے شہر میں نے آزمایا، اپنے شہر کیا حل لگاؤ. فری کی چیز ہم لوگ کو اچھی لگتی ہے نہیں. اچھا کچھ فری کی چیز میں ہوتی ہے لیکن بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو تعلق بنا کے رکھ دیتے ہیں. جیسے کوئی کتابچہ اگر کوئی چھپوا دے اور بانٹنے لگے تو لینے والے ہیں کوئی، لیکن اسے بولو بھائی صاحب پڑھیں گے اپنے گھر میں رکھنا ہے تو اس نے چھپایا کیسے رکھنے نہیں میں جمایا. اگر رکھوا ہے تو اپنے پاس میں رکھ لیتا، اس کے بعد نہیں لیتے رکھ لیتے. لیکن نہیں بھائی صاحب لے کے جا رہا ہے دوسروں پہ پڑھائے گا تو سوال ملے گا نا. تو کچھ چیزیں ہمارے یہاں تبرک ہے. ارے یار کچھ چیزیں تبرک ہے، اس کو تبرک کے طور پر پڑھنا تو شروع کرو. اور ہماری قوم ایسی ہے 2-4 دن کرنٹ نتیجہ چاہیے، کرنٹ تتکال. ایسا لگتا ہے کہ ٹکٹ ہے تو تتکال دیں گے. وظیفہ کس دن کیا جاتا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. جب آدمی وظیفہ شروع کرتا ہے تو آزماتا ہے، شیطان مرحلاتا ہے. شروع میں پابندی کرو تو پریشانی نہ آتی ہو. ہم لوگ بھی کچھ اوراد و وظائف کی بزرگوں سے سلسلے جو ملے پڑھتے ہیں، کنٹینیو پڑھتے ہیں، پڑھنا پڑتا ہے. لوگ تو ہمارے ایسے بولنے سے لوگ کو کچھ بھی دے دیا گیا ہے. لوگوں کا کیا ہے، وہ حق کر ہی نہیں ہے. شرعی اصول و ضوابط پہ آ کے بات کریں گے تو بھاگے بھاگے پھریں گے. صحیح ہے نا، شرعی اصول و ضوابط پہ. لیکن شریعت پہ کس کو بات کرنے کا؟ جبہ پہن لے بس آؤ میں کچھ مولانا ہوگا. جبہ پہن لے بس آگ لگانے بولے ہاتھی جیو میں تازے سناؤ یاد نہیں.
سب میں معاملہ رہتا ہے بھیا. جذبہ بننے سے اگر کوئی مولانا ہوتا تو آپ میں سارے لوگ مولانا ہوتے, سات لوگ مولانا ہوتے, صرف جذبہ بننے ہوتے تو سب مولانا ہو جاتے ہیں. ایسا مت کرے, دین کا علم رکھنے والا علم والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولا دیا, سمے کے پہلے شام پہ پہلے سویرے تک کون سی دعا ہے؟ اب یہ دعا پہ بیٹھے آتے خالد ابن ولید کا کتنا عقیدہ مضبوط رہا. خالد یہودی نے پیش کیا نا, کہا کہ کچھ جانا ہے زہر کا آپ پی لو اور زہر کا اثر نہیں ہوگا تو میں ایمان لے آؤں گا. بولو نا, ہم لوگ ہوتے بھاگ بے, میری جان بچی ہے تب دیکھا دیں گے. اب وہ ایمان کو چیلنج کر دیا, ایمان کو چیلنج کر دیا. حضرت خالد ابن ولید جنہیں اللہ کے رسول نے اللہ کی تلوار سے کہا, ارے اللہ کی تلوار کا جب پیتے نہیں سکتے کوئی مار نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے پھر بہتوں سے نہیں کہا. اسی لیے حضرت خالد ابن ولید زخم کھاتے رہے لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی, بستر کے انسان فرمایا, کیونکہ اللہ کی تلوار ہے نا. وہ خالد چیلنج کر دیا, انہیں پیارا نہیں آیا. یہ دعا اس کے بعد وہ فرمایا کیا پڑھ رہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے حفاظت بتاتا ہے. پہاڑ پڑھ کر کے پیتے زہر کا پیالہ مال ڈالے اس کو لوگ دعائیں کی چمک کا پیار بنا دیا. مشہور ختم ہو گیا. معلوم کیا ہوا, یہ بولو کہ یاد آؤ زہر کنارے رہ جائے گا, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. لیکن اس کے لیے ہم خود بھی پانا چاہتے ہیں بابا جی کے پاس, اس نے کر دیا. اچھا چیز ہو, ہم جیسے لوگ اگر سمجھائے تو لوگ مانتے نہیں. مولانا تم کو کیا سمجھتا ہے, بابا نے یہ بتایا. اچھا جب پریشان ہو جاتے ہیں مولانا صحیح بول رہے, ہم کو معلوم ہے نا. ایک بار دیکھو اوپر سے نیچے تھا. اچھا ایک آدمی, آپ کی زبان میں سمجھاؤ, کارخانے میں ایک آدمی نیا نیا خادم آیا, ہر کاریگر کو بنا رہا, نہیں ایسا نہیں, ایسے نہیں, ایسے. ایک کاریگر مقادم بھی تھا, اس نے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا, اس نے کہا وہ دیکھا اور لوگوں کو بولنا شروع کر دیا ایران آ رہا ہے, ایران آ رہا ہے, لیکن کوئی اس کو مان نہیں رہا. جب لوگ ٹوٹنے لگے, پریشان کرنے لگے, تب احساس ہوا یعنی مخاطب تھا, اس کو پورا معلوم ہے کہ میں نے ایران بنا رہا تھا. اب سمجھ میں آیا یہ بھی حال ہوتا ہے جو ایران بناتے رہے, ہماری قوم بنتی رہتی ہے, ہم کیسے سمجھاتے رہے, ہماری بات سن پہ نہیں. ہماری بات سوچے جس کی زبان پہ آپ اللہ علیہ پہ نہیں پہ, جس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نماز صحیح کرا دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک کا 27 دیتا ہے, وہ آپ کو بدخائی چاہے گا, برا چاہے گا, وہ اچھا چاہ رہا ہے کہ پیسہ برباد نہ ہو جی. اور دیکھیے ایک حدیث پاک, ایک آ رہی ہے حدیث, دیکھو بسم اللہ کی بات ہے, بندش کی جیسے بات ہے. دیکھو بات آئی تو سنتے چلے, بول کو نہیں ہو رہے نا. اچھا باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی, آ رہی ہے تو سبحان اللہ بولنا. آج سب کی ضرورت ہے یار, آدمی بہت پریشان ہو گیا ہے. کئی بھائی آئے بولے ایسا کاروبار باندھ دیا گیا, کیا کیا جائے. اچھا ہم لوگ کچھ منگاتے ہیں, یہ ریاض یہ کر لو, ہنسنے لگتے اوپر سے نیچے دیکھ کر, کیوں تعویذ نہیں دیے نا. اچھا حضور نے کتنے تعویذ دیے, حضور نے کتنے تعویذ دیے, تعویذ دیے آقا نے دیے, ابھی آئے گا اس سے بتاؤں. حضور نے تعویذ دیے, لیکن تعویذ سے زیادہ اس کا وظیفے پانے کے ذہن میں آقا علیہ السلام نے. کیوں؟ کیونکہ تعویذ سے دیکھیے دعوت میں رکھے ہو, اس کی برکت تو ملے گی, لیکن وظیفہ دعا کر پاؤ گے تو اللہ تعالیٰ دعا پڑھنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اس پریشانی کا حل ہے دعا, اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دار پہ فرمائے. دونوں کام ہے, وظیفہ بھی ہو رہا ہے, دل بھی ہو رہا ہے, ثواب بھی مل رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پریشانی سے چھٹکارا بھی مل رہا ہے. یہ دیکھو حدیث سے بات. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں خندق کا موقع ہے, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد ہیں, حضرت ام سلیم کے پاس آئے, اور حضرت ام سلیم میں جن کے آقا علیہ السلام نے معراج سے آنے کے بعد 2 لوگوں کے بنگلے کی بشارت دی ہے. محل ہے پورے جنت میں, ایک محل حضرت عمر کا. حضور نے پوچھا جبریل کس کا محل ہے, کہا قریشی نوجوان کا, کہا کون نوجوان ہے, کہا آپ کا ساتھی ہوا. اور دوسرا مسئلہ آقا علیہ السلام نے دیکھا ام سلیم کا,
سلیم کا محلہ علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ سلیم وہ ہے جن کے گھر میں علیہ السلام دوپہر میں آرام فرمانے کے لیے پھر گیا. یہ چمڑے کا بستر لگا ہوا ہے, دوپہر میں مصطفیٰ آرام فرما ہے. مسلم کی حدیث ہے پاک. پسینہ نکل گیا اور پسینے کو انہوں نے جو ہے نا جمع کر دیا, کرنا شروع کر دیا. بول رہی ہے آقا بیدار میں فرما وہ سلیم جاتے ہیں سرکار آپ کے پسینے کو جمع کرنے کے بعد کیا اس لیے چاہتے ہیں میرے بچے کے لیے برکت کا سہارا ہو جائے. یہ میں سلیم رضی اللہ تعالیٰ تھا. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ام سلیم سے کہا ان تسمع للنبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما لنفس خاصہ, یہ جملہ پڑھنے پر کہ خاص حضور کے لیے کھانا بناؤ. کس کے لیے کھانا بناؤ؟ خاص خالی حضور کے لیے. اتنا بناؤ کہ حضور کو کافی ہو جائے, کافی ہو, حضور کے لیے کافی ہو جائے, کافی ہو. کھانا بنانا شروع کر دیا آتے ام سلیم نے. آتے ابو طلحہ نے اپنے بیٹے انس بن مالک کو بلایا, کہا جاؤ حضور کو دعوت دے کے آؤ. انس بن مالک جو اپنے حضور کے خادم تھے, 10 سال خدمت کی, گئے دعوت دینے کے لیے. چپے حضور کو کہہ دیا. حضور نے فرمایا جتنے صحابہ خندق میں موجود ہیں سب ابو طلحہ کے در دعوت میں تھے. آتے انس بن مالک ٹینشن میں آ گئے, تھوڑا سا تھا کھانا, میں نے حضور کو اسپیشل دیا تھا, لیکن یاد رکھو بغیر دعوتی اگر آئے تو جو لے کر آئے یا تو وہ پوچھے یا انتظام وہ کرے, یا تو انتظام وہ کرے. آپ ابو طلحہ نے دعوت خالد مصطفیٰ کی دی تھی نا, تو ان کا کام خالد مصطفیٰ کے لیے انتظام کرنا ہو. اور مصطفیٰ نے سارے صحابہ کو دعوت دی تھی, سارے صحابہ کا انتظام کرنا مصطفیٰ کے ذمہ. اس لیے آقا اسلام نے جب کہا تو حضور نے فرمایا کہ اپنی والدہ سے کہنا شوربہ نکالے نا اور روٹی دینا جب تک میں نہ آ جاؤں. آقا علیہ السلام تشریف لائے. آنے کے بعد ہانڈی کے جو اوپر ڈھکن تھا اس کو ہٹایا, اپنا لعاب نکالا, سالن میں ڈال دیا. کیا نکالا؟ لعاب نکالا, ڈال دیا. ارے ہمارے یہاں بڑا بھائی اگر ڈال دے لوگ کھانا نہ کھائے, بھائی بڑے بھائی نے ڈال دیا, ہوتے کون ہیں, اور ہم لوگوں کی اہلیہ کو ہنگامہ کر دے. سمجھاؤ بڑے بھائی کو, تمیز نہیں ہے ان کو, کھانے میں ٹھیک ڈال دیا. تو جو لوگ بڑے بھائی کہتے ہیں ان لوگ غور کرنے بھیا کہ آپ کا نظریہ کہاں کا ہے اور صحابہ کا نظریہ کیسا ہے. دعا کے لعاب ڈال دیا سالن میں, اور اس کے بعد حضور نے روٹی بنانے لگی تو جو آٹا گوندا تھا اس میں لعاب ڈال دیا. فرمایا اب گونگے روٹی. اور فرمایا میری دعوت ہے نا, آقا کے سلام فرماتے ہیں 10 صحابہ ان کے گھر میں آؤ کھانے کے لیے باری باری سے. ہمارے یہاں تو بولے اکٹھا جانے کا, اکٹھا بیٹھنے کا, اکٹھا. ارے بیٹھے سے تو کون جن گیا, ہم لوگ بنانا چاہتے وہاں بنتے ہی نہیں ہے. میں دن کی دعا کروں ایک ساتھ پہلے ایک ساتھ ہوتے, ایک فٹ رہا ہے 10 بیٹھ میں, ایک فٹ رہا کیا اتنا عجیب و غریب کھانا کھا رہے ہیں. مجھے بیٹھ پہ کھانا ہونا چاہیے. حضور نے کہا 10 لوگ ہیں, آئے 10. حضور کھانا کھلاتے رہے, فرمایا بسم اللہ کر کے کھاؤ. حدیث میں بسم اللہ کر کے کھاؤ. کھانا کھانے مصطفیٰ کے لیے کہا, لعاب پڑ گیا, بسم اللہ کی برکت آ گئی. 80 صحابہ نے کھانا. کتنے صحابہ نے؟ 80 صحابہ نے کھانا کھا لیا. ثم اتینا النبی بعد ذلک وآل البیت وترکوا شورا. پھر آقا علیہ السلام جب 80 صحابہ کھا چکے, شکم سیر ہو چکے, تم مصطفیٰ گھر والے پہ لے کر بیٹھ. ابو طلحہ ام سلیم انس بیٹھو. آقا علیہ السلام نے کھانا کھایا اور وہ کھانا بچ گیا. اب شاید بندش ہو گئی تھی نا کھانے کی, ایک تو لعاب پڑ گیا, اسے بندش ہو گئی. ابھی بسم اللہ پڑھوا دیا مصطفیٰ. تو کھانے کو کیا دھارا سے بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پکانے سے پہلے بھی بسم اللہ مصطفیٰ نے لعاب ڈال کے بتایا. بولو نا, ہمارے یہاں ہوتے دل نہیں یاسین کا پانی کھانے میں مر ڈالو مانگے کہاں کہا جاتا, یہ لعاب مصطفیٰ میں ڈالا, حسبی کہا جا رہی. کچھ لوگ بڑے متقی پرہیزگار ہوتے, بولے ہم لوگ نیاز اس لیے نہیں کرتے کہ جو کھانا گرتا پاؤں کے نیچے آتا. ابے تو بتانے کے چکر میں کتنا نیچے گئے سمجھ میں آ رہا, کتنا نیچے گئے. بولے نیاز اس لیے نہیں کرتا کہ پاؤں کے نیچے آتا. ابے پہلے نیاز ہو چاہے نہ ہو, ہر کھانے کے لقمے کی قدر ہے. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا کسی ڈالے میں شیطان کے لیے چھوڑو تو ان کو نہیں معلوم اللہ نے کس نے برکت عطا فرمائی ہے. اس کو اٹھا کے کھاؤ. ہر دانے کی برکت ہے. رون رہا ہے, دسترخوان کو کچل رہا ہے, وہاں ہوش نہیں آیا تھا. جی
یہ جو بات آئی، بات تو بہت ساری ہے. حضرت جابر کیا کی دعوت، کیا اس دعوت میں اس بشر شعائب نبوہ کی حدیث، اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل ایک میسج آیا، وہ کمپنیاں ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑی، ایک پاگل وہ انکار کر رہا ہے. تو پاگل مطالعہ تو کرتے نہیں، جب لوگ انکار کر دیتے باہر، بس پاگلوں سے اور پاگلوں سے مطالعہ ان کو ہے بلاگر ہے، مفتی ہے، بلاگ میں ڈالتا ہے. ریس میں ڈالا میسج بولے ڈالا گیا تو میں اتنا کہوں گا خانے بیویاں مطالعہ کر تیرا منہ کالا ہو گیا لیکن میرا مطالعہ نہیں ہوا. علامہ عبدالرحمن جابری نے شواہد النبوہ کے اندر لکھا کہ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں لے کر کے آیا، اس سے بتائے کیا ہے میرے ہاتھ میں، اگر تم میں نہیں ہو. وہ سوال ہے فرمائے میں بتاؤں گا نہیں بتاتے میں کون ہوں، میں بتاؤں وہ بتا دیں میں کون ہوں. اس نے کہا کنکری تو بولتی نہیں ہے، کہیں بول دیتا بول دے تو اچھا ہے. مصطفیٰ نے بولا بھی نہیں کنکریاں کرنا پڑنے لگی ہے. تو یہ مطالعہ کرے نہیں کرامت کرے گا، ورنہ نہیں مطالعہ ہو پاتا تو ہم لوگ کے سبق میں آ کے بیٹھ جاؤ، بس میں آ کے بیٹھ جاؤ. بھیا کائن کیا کر رہا ہے، بولے کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں. ایسا لگتا ہے ساری کتاب ساری دنیا کی نہیں بھائی صاحب بات ہے. ہم معتبر شریح میں علامہ عبدالرحمن جامی شواہد النبوہ کے اندر لکھے، کون سی کتاب ہے؟ غور سے بولو نا. میرے پاس موجود ہے، آپ کو نہ ملے تو میرے پاس ان کو کہیں پکڑ کے لانا، ایسے جیسے بھیڑیا بکری کو پکڑ کے لاتا جی. تو آتے جابر کے آگے دعوت میں ایسے ہوا. اچھا وہ اس وقت انکار کرتے، بولے کہ وہ بیٹے جو ایک چھت سے ایک نے ذبح کر دیا اپنے بھائی کو، دوسرا بھائی جس نے ذبح کیا چھت سے نیچے گر گیا، دونوں شہید ہو گئے. بکری کا بچہ جس کو ذبح کیا گیا پکایا گیا، وہ اس کی ہڈی اردو میں جمع کروائی. دونوں بیٹوں کے بارے میں آتے جابر سے پوچھا کیا ہوا، یہ بھی پوچھتے روایت صحیح نہیں ہے. بھیا ذریعے کچھ چلوئی لیکن تمہارا ابا صحیح ہو جائے تو کیا صحیح بابا کی خدمت نہیں کرو گے. ارے سونے صحیح بات تیرے میں بتاتے نا. آقا علیہ السلام نے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر کے بچوں نے دی اور ان کی بکرے کے بھی زندہ فرما دیا، بکری کے بھی زندہ فرما دیا. بکری کیسے کی ہے؟ شاہد نبوہ کے اندر حضرت جابر کی دونوں بچوں کیسے کی ہے؟ انظر کو دعا بندش کھانے کی بندش ہوتی ہے. اب کام کی بندش بھی دیکھ لیں، بولے کاروبار باندھ دیے، ٹائم زیادہ ہو گیا رہتے بولو کہ چھوڑ دو. بولنا ہے کہ آپ کی ضرورت ہے نا، ہم لوگ باباؤں کے چکر میں آتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو خود ہی بابا بنا دیا. قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، قرآن سے بڑا ویسے وظیفہ نہیں. قرآن بہت برکتیں کا وظیفہ ہے، لیکن قرآن کھانے میں تو پاتے نہیں ہیں. صحیح ہے. محمد صاحب کو بولتے میں کئی بار سوچتا ہوں اٹھ کے چلا جاؤں، یہ جو بیٹھے رہتے ہیں نا اور جو جاتے رہتے ہیں تو دیکھ کے دل کرتا ہے ہم بھی چلے جائیں. بولے مہمان صاحب نذرانہ تم کے دیا جاتا، اے نذرانہ کہ اس کا نہیں دیتے تو نا، یہ خالص سمانے کے لیے اور دل کو جلانے کے لیے بول رہا کہ احساس کرے کہ تمہارے نام سے بھی قرآن شامل ہوں گے تو بھاگ رہے گا. اگر سب نے چلے گا تو نٹکے رہنا، قبر میں پھٹائی ہوتی رہے. بھائی صاحب پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے پارا. اچھا 5 منٹ پڑھ لو چہرہ دیکھنے لگتے ہیں بھائی صاحب، کب بولیں گے ختم خاموش ختم خاموش. ارے کیا یار پڑھو تو ایسا. اچھا اگر بھاتی کھانے کو دیتے تو 1 گھنٹہ کھڑا تھا، اب بلانے اب بلانے اب بلانے، اب بھاتی کھانے میں گھنٹے لگا رہا ہے، قرآن پڑھنے میں بھائی جانی پریشان ہو گیا. ارے بھاتی خود سمجھ میں نہیں آتا تیرا حال، اللہ خیر کرے. جی کام کی بندش دیکھے وہی ہوئی. غزوہ خندق با ابن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت، حضور نے حکم دیا کہ خندق کھودو. خندق کھودی جا رہی تھی. جب خندق کھودی جا رہی تھی تو ایک بڑی سی چٹان سامنے آ گئی. ہر صحابی مار رہے تھے چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی. ہم لوگ ہوتے تو بولتے بندش ہو گئی، کسی نے کر دیا. صحیح ہے. صحابہ کرام کے پاس بھی چٹان ٹوٹنے کا نام نہیں پڑا، بھارت ایسا ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے. صحابہ نے شکایت کی، مصطفیٰ نے اٹھا لیا ہاتھ میں کدال، اٹھا لیا کدال. رسول نے اٹھایا کہا بسم اللہ، حوصلے بولے آپ تو بیل گئے. آقا علیہ السلام نے لیا کہا بسم اللہ، اتر گئے، مارا ویسے مارا ایک نیائی چٹان ٹوٹ گئی. اور ایسے کہتی ہے ایسے بولتے ہیں اس سے روشنی نکلی. سبحان اللہ. اور روشنی کہاں سے گئی؟
اللہ اکبر حضور نے کہا جیسے جیسے بھی نکلی اللہ اکبر، اور حضور نے فرمایا اعطیت مفاتیح الشام، اس روشنی کے ذریعے مجھے بعد اللہ تعالیٰ نے شام تک کے خزانوں کو چابیاں ملنے کا فرمان دیا۔ اس طرح کسی بندہ پہ سنو، وہ لوگ کہتے ہیں حضور پیٹ کے پیچھے اگر پگلے بے خندق کا موقع ہے، حضور کے اللہ پر کہا ہے، آقا فرماتے واللہ انی لارسل قصور الحمر من مکان هذا، حضور فرماتے میں اسی چٹان پہ کھڑے رہ کر ملک شام کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں، نہیں میں کھڑے رہ کر آقا نے فرمایا سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں جو ملک شام میں ہے۔ ذرا سوچو میرے نبی کی نظر کا نظر کمانا کیا ہے یا آقا علیہ السلام ملک شام کو دیکھ رہے، کہا اندر مدینے کے باسی میں، وہاں سے دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ ملک شام کو، میرا بہار ارے تو مصطفیٰ کی نظر ہے، میرا نبی جب پیدا ہوا ایسی روشنی نکلی کہ آپ کی والدہ نے ملک شام کے محلات کو دیکھا تھا، روشنی نے ہمیں جن کے بیٹا ملک شام واہ کا چار اللہ سش کو وسایا۔ یہ اسی پر حدیث موجود ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا بسم اللہ، اور بسم اللہ کا پھر مارا، دو تہائی ٹوٹ گئی، اور جیسے ٹوٹی حضور فرماتے ہیں مجھے ایران کے خزانوں کی چابیاں دے دی، اور وہ فرماتے ہیں میں اس مقام سے لے کر ایران کے بہت سارے شہر مدائن وغیرہ کے یہیں سے میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد حضور نے پھر مارا، وہ کمل ٹوٹ گئی چٹان۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، مطلب کچھ اچھا ہو گیا تو اللہ اکبر سبحان اللہ کہنے کی سرکار پہ ضرور، سرکار کے بھی خدمت۔ حضور نے فرمایا مجھے یمن کے خزانے کی چابیاں اللہ نے عطا فرمائی، میں اپنے اس جگہ سے یمن کی راجدھانی مقام صنعاء کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور کہا میں دیکھتا ہوں، پاگل بولے نہیں، ہم تو وہی بولیں گے جو میرا نبی بولا ہے، وہی مان جی۔ اب ایسے ہی اور بہت ساری چیزیں، حالانکہ بہت ساری باتیں لکھ کر کے آیا، آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات ختم کروں۔ سواری کا معاملہ حاضر کرانا بھی لاؤں گا اس سے پہلے، اگلے ہفتے انشاءاللہ حاضر کراتے ہیں۔ کس کو حاضر کراتے ہیں؟ سواری سمجھو یار، بولے بابا کی سواری آتی، صحیح ہے۔ اس میں جیلانی میں ایک واقعہ کو بچہ سناتے ہیں، بہت مزہ آتا مجھے۔ ممبئی میں ایک واقعہ ہوا، ایک آدمی کے اوپر بابا آتا تھا، بولے میں یہ بابا وہ بابا یہ بابا وہ بابا، ایک نوجوان تو آسمان چلا رہا۔ اب سارے بابا پہ کنٹرول کس کا ہے؟ سمندر والے آتا حاجی علی اور شلو بولے یار، وہ چلا رہا تھا بھائی، بابا آیا، وہ بابا کی سواری، یہ بابا کی سواری گیا، جیسے ہی بابا کی سواری کا بولا کہ بولا بابا آیا، رب سے ایک مار، بولے تو ادھر کیا کرنے آیا؟ تو ادھر کیا کرنے آیا؟ بولے میں بولا بابا بولنا، کون مارا؟ ادھر کیا کرنے آیا؟ بولے تم کون ہو جو مار؟ وہ بولے میں وہ ہوں جس کے حکومت ممبئی میں مجھے حاضر نہیں کہتے، سمجھے؟ ٹھنڈا ہو گیا۔ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں حاضری۔ ایک مثال دیتا ہوں، پہلے حدیث سے بعد میں سمجھاتا ہوں، پر ایک مثال۔ آپ لوگ بیٹھے میں آؤں اور آپ کے اوپر اچھل پہ بیٹھ جاؤں، آپ مجھے کیا کہیں گے؟ شریف کہیں گے کہ نالائق کہیں گے؟ بولا جو ہے تب کھل کے بولو، کیا بولیں گے؟ ارے یار مانا کہ دھکا لگ جاتا ہے پھر ادھر دیکھ کے چلو ہمارا، صحیح ہے کہ نہیں؟ گاڑی چلا رہا ہے ادھر دیکھ کے چلو ہمارا، یعنی مانا خیر اس میں زیادہ نہیں کرتے، آپ یہاں بیٹھ جائیں تو کیا بڑا بدتمیز آدمی۔ اچھا اب اہلیہ محترمہ بیٹھ جائیں تو بولو اہلیہ محترمہ کو جا کے اچھل کے بیٹھ جائے تو بولا یہ بڑا بدتمیز آدمی ہے یار، سمجھو آپ۔ ایک مولانا اگر عورت پہ بیٹھ جائے تو بدتمیز ہو جائے تو اللہ کے ولی، ارے ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ کا دوست کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کی عزت نہیں دیتا، یہ تکلیف میں ہوتا ہے اللہ کا دوست، اس کے تکلیف کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ ارے بتا رہے بابا آ گیا، بابا کیا یار، کون سا بابا ہے؟ ہمیں بابا کون رہتا؟ حدیث کی روشنی میں سمجھے، اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی نا۔ اور حضور نے فرمایا اچھا مسلمان ہوا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، اور اولیاء سے اچھا ایمان ان کے ہاتھ اور بدن سے سب سلامت۔ حدیث دیکھیں، انسان کے ساتھ دو چیزیں رہتی ہیں، ایک شیطان اور ایک فرشتہ۔
حدیث میں ہے مسلم شریف کی حدیث ہے اور مشکات کے اندر بھی ہے حدیث جس کے راوی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ. یاد رکھ کوئی روایت کام آئے گی. جہاں سواری بیٹھنا دھاک سے روایت میں نے لایا کیونکہ ہمارے نبی نے زمان سواریوں کی سواری کو روانہ کر دیا. سمجھ رہے نا, ساری سواریوں کی سواری کو روانہ کر دیا مصطفیٰ. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک جنات بھی پیدا ہوتا ہے, شیطان پیدا ہوتا ہے. فرشتے کا کام مشورہ دینا اچھا اور شیطان کا کام مشورہ دینا برا. مثال دے دو, جیسے بیان شروع ہوا 1 بجے, امرتی کھا رہے تھے ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے, ایک دن بولا یار آج بہت اچھا بیان, چلے چلے چلے, تو فرشتہ بول رہا ہے چلو چلو. شیطان نے چھوڑنا یار, 1 گھنٹہ کون بیٹھے گا, چھوڑنا یار 1 گھنٹہ کون بیٹھے گا. تو 2 مشورے آئے, تو جو اچھا مشورہ دے رہا ہے فرشتہ اور جو برا مشورہ دے رہا ہے وہ شیطان. تو اب آدمی جس کے کنٹرول میں اس کی بات سنتا ہے, شیطان کے کنٹرول والا شیطان کی بات سنتا ہے, فرشتے کے کنٹرول والا فرشتے کی بات سنتا ہے. نماز ختم ہوئی 2 رکعت بعد کی سنت پہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا, شیطان بولتا تھا, فرشتہ بولتا ہے. اب آدمی کے اوپر آگے فرشتے کا کنٹرول ہے تو ہم کہتا ہے وہی بات پڑھتا ہے. اگر شیطان کے کنٹرول میں تو ہم کہتا ہے. اب اپنے بارے میں سوچنا, آگے بھی کس کے کنٹرول میں رہا, آپ کا ریوان کنٹرول نہیں چلا رہا. دیکھو سننا تعالیٰ نے فرمایا, میں نے کہتا صحابہ نے پوچھا اِيَّاكَ يَا رسول اللہ, کیا آپ کے ساتھ میں ایسا ہوا شیطان پیدا ہوا اور فرشتہ پیدا ہوا؟ میں فرمایا ہاں. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعْلَمَ بِالْفَاصِلَةِ وَلَا يَأْمُرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ. حضور نے فرمایا کہ تم مجھے اپنی نعمت سمجھا, میرے ساتھ شیطان پیدا ہوا, اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی. کیا میرے لیے یاد ہے اب مجھے وہ کافی بھلائی پہ مشورہ دیتا. مصطفیٰ کے ساتھ پیدا ہو شیطان تو بھی مان لیا, مصطفیٰ جیسے چاہے ویسا کام کرے. ہمارے ساتھ والا شیطان ہم کو کہناتا رہتا ہے, پھر بھی دونوں کو رہا. اب 2 ہو گئے, فرشتہ پیدا ہوا, شیطان, دونوں ہیں. آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ فرشتہ کہاں جاتا ہے, یہ شیطان کہاں جاتا ہے. اب یہی مدعا ہے سبھی, فرشتہ کہاں جاتا ہے اور شیطان کہاں جاتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جتنے فرشتے کرام کاتبین کو یا جو بھی فرشتے ہیں آدمی کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ سے بولتے ہیں پروردگار آسمان پہ جگہ دیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان پہ جگہ نہیں ہے, بہت ذکر کرنے والے ہیں. فرشتے کہتے ہیں شامی کے اندر میں دہلی میں بھی لکھی ہے. اور بھی حضرت انس بن مالک فرشتے کہتے ہیں مولا آسمان کے لیے تو زمین میں کوئی ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں بہت یہاں ذکر کرنے والے ہیں, کوئی جگہ خالی والی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے آج تک کہاں تھے تم؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا فلاں آدمی کے ساتھ تھے, اب اس کا انتقال ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ اس کی قبر پر قیامت تک 4 کلمات کہتے رہو, سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو سارے فرشتے کے ساتھ میں رہنے والے کرام کاتبین منیر حفاظت کرنے والے فرشتے سب پہنچ جاتے ہیں کمر پر, قیامت تک وہیں پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے. آقا جائے چاہو نہ جائے لیکن یہ فرشتے دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں. یہ دوستی کا حق ادا کر رہے ہیں. چلے گئے اب جاؤ بھی نہیں جا, قیامت تک وہاں پہ جا کے پڑھو, قیامت تک جا کے جواب پڑھنے. لیکن بیٹا نہیں جاتا, بھائی نہیں جاتا, رشتے دار نہیں جاتے قبر پہ, لیکن وہ دوسرے پڑھ رہے ہیں. تو یہ شیطان کہاں گیا؟ اب شیطان جو ساتھ میں پیدا ہوا یہ بیچارہ آزاد ہے, آزاد ہے. اور شیطان صاف ستھری جگہ نہیں رہتا. دیکھنا بیت الخلاء میں شیطان بہت رہتے ہیں, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حدیث میں آئے بیت الخلاء میں جاؤ بسم اللہ پڑھ لو تو تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی, شیطان تمہاری شرمگاہ پہ ڈوب نہیں پائے گا. ابھی حدیث ہے آگے سنا رہا ہوں. تو آپ گندی جگہ زیادہ رہتے ہیں, اور باللہ پڑھ کے جاتے ہیں, اور میں سے خبر کو پڑھ کے جاتے نا, وہ دو پڑھ کے جاتے ہیں. شیطان بڑے پڑے گندی جگہ تو شیطان گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے. دیکھا یہ میلی کچلی عورت ہے, یہ میلا کچیلا آدمی ہے, عقیدہ بھی میلا, دماغ بھی میلا, وجود بھی میلا. تو شیطان گھس جاتا. جب شیطان گھسا, اب کہ شیطان گھستا بلا شبہ گھستا. حضور فرماتے ہیں ان الشیطان یجری مجری الدم, شیطان آدمی کی نسوں میں دوڑتا رہتا ہے, نسوں میں دوڑتا ہے. حدیث کے اندر آیا. اور شیطان سوال ہوا, اب جب سوال ہوا بولے کون آیا؟ بولے فلاں بابا. کون آیا؟ بولے فلاں بابا. کون آیا؟ بولے فلاں بابا. آتا کون ہے؟ ارے زور سے بولے یار. اسی لیے شریعت کے خلاف کام اکثر کراتا ہے.
اب اگر سمجھ میں بات آئی ہے تو بولے سبحان اللہ. یہ نبوی نسخے ہیں روحانی علاج میں. ابھی یہ نمونہ ہوا, انشاءاللہ اگلے ہفتے اور باتیں رہیں گی. دوران گفتگو غیر شرعی خدمات میں دیا ہو تو استغفر اللہ ربی نبی سے باتوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ.